پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ تو ایک لفظ اصل میں بیان کرنے لگا تھا جو ہندو فلسفے میں آتا ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ۔ ڈیٹیچمنٹ کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر لینا۔ ایک لا تعلق ہے دنیا کی لذات سے کشی، یہ رہبانیت ہے۔ ایک یہ کہ دلی تعلق اس سے منقطع ہو جائے۔ جو چیز جائز ذریعے سے، جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک بالکل نارمل طریقے پر آ رہی ہے، آپ کی جد و جہد تو ہے ہمتن دین کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز فراہم کر دیتا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے کترانا، یہ رہبانیت ہے۔ اس رہبانیت کی ہمارے دین میں نفی کی گئی، لیکن خود اس کا جویا بن جانا، متلاشی بن جانا، اس کے لیے قدر و قیمت دل میں ہونا، اس کے حصول کی جد و جہد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک عام مسلمان جو حلال اور حرام پر کاربند رہے، وہ اس درجے میں تو آپ مسلمان رہ سکیں گے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کے ذہن کا، آپ کے سوچ کا، آپ کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور شیء یہ جو عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے للتفخیم، کہ بڑی سے بڑی شے، بڑی سے بڑی کار، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت، بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس، کچھ بھی ملا ہو اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی قدر و قیمت ہے، نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتا ہے انسان۔ ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور اعصاب کے اندر ارتعاش ہو گیا کہ بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص، کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور یہی اس کا دنیاوی جو ساز و سامان ہے، یہی اس کے سانپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں۔ ہمارا جب تک کہ نقطہ نظر یہ نہیں بنے گا، میں نے عرض کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاید چل سکے، اقامت دین کی جد و جہد، وہ جد و جہد جو اولو العزم من الرسل کرتے آئے ہیں، وہ جد و جہد جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ اس جد و جہد کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے گلے انسان گریبان میں جھانکے، کسی اور کو نہ اس پیمانے پر ناپنا شروع کیجیے گا۔ یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے، درون بینی کے لیے ہے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو، استعمال کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، مالی ولد دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ مسافر، وہ سوار ہے، سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی، ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے، لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس، اس کا کوئی اثر، اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔